روزانہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا جسمانی اور روحانی تحفظ کی چادر ہے۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ ایک سیب کھایا کریں۔ عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکن ہو جاتی ہے تو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ رات کو وضو کر کے سویا کریں، زندگی میں برکت ہوتی ہے اور برے خواب نہیں آتے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ ضرورت سے زیادہ نیند لینے والا انسان اداس ہی رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکن میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے زیادہ پینے سے معدے میں گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل نرم ہونے کی علامت ہے۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو کھجور، کالے چنے اور شلجم ضرور کھائیں۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ زندگی بھر تندرست رہنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ انہی جانوروں کا کھائیں جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے، ان کی عمر کم ہوتی جاتی ہے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ معدہ مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ کنگھی پر لیموں لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر معافی دل کو سکون نہیں دیتی، کچھ معافیاں پرانے زخموں کو ہرا کر دیتی ہیں۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال لمبے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ پلاؤ یا بریانی کھانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پرانے چاول زیادہ کھلتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو تولا سونا آئے گا۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ معاف کرنا بہت بڑا ظرف ہے، لیکن عقل کے بغیر بار بار معاف کرنا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ معافی تبھی فائدہ دیتی ہے جب سامنے والا اپنی نیت بدلے اور دوبارہ وہ غلطی کبھی نہ کرے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ واش روم کے فرش سے پیلے دھبے دور کرنے ہوں تو نیم گرم پانی میں سرکے ڈال کر صاف کریں۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرو، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ جو شخص آپ کو بار بار نیچا دکھانے کی کوشش کرے وہ کبھی آپ کی کامیابی پر خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک انصاف کو پسند کرتا ہے اور انصاف کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ خود پر ظلم کریں۔ عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔